لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھیے صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز نال سب پڑھیے صلوات و سلام علیک یا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا و درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع الجزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیقی کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جنابی احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آدھے بعد انتہائی واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نات خانہ نشریل صحابانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان نور کی برسات نور کی بہار ماشاءاللہ نور کی بہار دے عنوان اس محفل مبارکہ دائین کار میرے انتہائی معزز محترم دوست نہ بھی محبوب عالم ہے بھی محبوب عالم ہے میرا برادر میرا بھی محبوب بھائی محبوب عالم چراہی صاحب جناب محترم المقام محمد فیضان چراہی اور انہاں دے والد گرامی حاجی محمد مشتاق سیالوی حاجی محمد حسین قادری محمد ذیشان رضوی مرتضی رضوی محمد شوکت محمد یوسف محمد شفیق نقشبندی صاحب یہ تمام احباب نے اس محفل مبارکہ دے اتباع فرمایا اور پس پردہ اس محفل دے واسطے جڑے دوستاں نے کاوشاں فرمایا جناب مظہر محبوبی سناخان رسول بھائی محمد شفیق صاحب بھائی نصیر صاحب اور بھائی ظفر اقبال ہر محفل تے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب دیگر تمام احباب ہر محفل سے شرکت فرمان والے دوست اللہ رب العزت کی بارگاہ بھائی محمد شفیق صاحب کا بھی نام لیا دی شفیق
شبیر صاحب اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا ہے تمام دوستاں دی کاوشاں نوں قبول فرمائے تسی بھی قرب و جوار دے تمام علاقے تو جوق در جوق شوق در شوق موج در موج تشریف لے کے آئیو رب تعالیٰ ہر قدم تے نبی پاک دا صدقہ نیکی دے ذخیرے عطا فرمائے آج تیسرا دن لگاتار میں فیصل آباد دے اندر رات بھی امین پور بنگلہ سا اس تو پچھلی رات بھی بڑی گھڑتل تھا ان تو اڑی خدمت حاضرہ رات ایک دوست کہہ رہے سیاسی صاحبی کا گھر فیصل آبادی بنا لو تو میں کہہ رہا سا یار اس طرح تو میں نے ہر شہر میں ایک شہر کی گھر بنانا پڑے گا بڑی محبتہ اللہ تو انہوں خوش رکھے ہمیشہ بھائی وصلی رہو آباد نشاد رہو بھائی محبوب عالم تھے نا یہ ساری ٹیم میرے دائیں بھائی جتنے دوست تشریف فرمانے ہر رات ہر موقع تے ہر محفل تے پہنچتے ہیں نہ پہنچ سکن حاضری ضرور لگوانے نے اللہ رب العزت کہ نہ بیڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو صدا انجی شاتے آباد رکھے اللہ کرے ویڑے ایراؤن کا لگ دیا رہن سرکار دے ذکر دیا محفلہ ہو دیا رہن بلبلہ چہک دیا رہن دیوانے ہوں دے رہن اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہے ہوں بھائی پھلائی والے بھی میرے برادر تشریف فرمانے اپنا پورا قافلہ لے کے بھی ہر محفلے جو پہنچ دے اللہ رب العزت اجر کثیر عطا فرمائے بعض لوگوں تو میں دوستاں دے نام جاننا بعض نہیں جاندا مگر سرکار سارے نے چونکہ جانتے ہیں چلو انشاءاللہ حاضری لگ جائے گی اور علامہ محمد ناظم حسین لاسی صاحب خطیب اعظم اوکاڑا نے تو انہوں بڑا محظوظ فرمایا شکر الحمدللہ میرے استاد اور میرے سائیں لجپال میں نے فرمان دے ہوں سن کہ مالی اپنا باغ میں کے بڑا خوش ہوندہ ہے میرے بڑے میں کہہ دے ہوتے سن تو ساڑا باغ ہے میں جدو ہون اپنا باغ ویکھنا پورے پاکستان کے اندر ہر شہر وچ جاواں تے الحمدللہ دستار پہن کے ویس کوٹ پہن کے میرے جیسے لباس پہن کے بچے سٹیج دے اوتے رونق لائی بیٹھے ہوندے نے یقین کرو میں بڑا خوش ہونا سارا دن بچے الحمدللہ مختلف شہراں چوں سامان چک کے تے لے آندے نے آسی صاحب میں چھڈ آیا صاحب کچھ تواڈے کول آ گیا ہن مینوں آسی صاحب بنا دیو ماما لے آ کے بچے میری کوچ رکھ دے دی آ میرے پتر عمران آسی بنا دیا جے تو الحمدللہ اللہ ذالک میں جس بھی شہر سے جانا روزانہ میں یہ بہار دیکھنا کہ میرے سائیاں دا فیض جاری ہے کریمہ نے مہربانی فرما دیتی آگے بچیاں نو شوق ہوندہ سی کہ میں گلوکار بنا کوئی ایکٹر بن جاواں شکر الحمدللہ ہن بچیاں نو شوق ہے کہ اسی خطیب بن جائیے حضور دے ثنا خان بن جائیے اسی نبی پاک دے دین دے عالم بن جائیے اور اے ناظم آسی صاحب اور انہاں دی جڑی اس وقت دی ٹیم سی تقریباً آج تو انہوں نے 15-16 سال پہلے سنیا جدو بالکل چھوٹے بچے سن تے انہاں ادو تو حیا کیتا کہ اساں آسی صاحب بننا ہے تے الحمدللہ آج یہ بچے عالم دین بن گئے ہن جڑی اگلی پونگ تیار ہو رہی ہو بھی تسی دیکھ رہے ماشاءاللہ یہ بھی فیصل آباد اے ماشاءاللہ بیٹا علی رضا اے علی بیٹا یہ سارا دن میرے نال بھی رہندے نے درس نظامی بھی پڑھ رہے ہیں انہاں دورہ حدیث کر لیا یہ بچے ماشاءاللہ کو تیسرے سال کو چوتھے وچ کو ستویں سال چ پڑھ رہے میں جس شہر تے جس مدرسے چ جاواں الحمدللہ مینوں بہار ملدی ہے کہ بچے کہندے ہیں اسی صاحب تانوں سنیا سی تے اساں درس نظامی کرنا شروع کیتا الحمدللہ بہت علماء بن چکے ہیں اور اگلی کھیپ الحمدللہ تیار ہو رہی ہے انشاءاللہ میرے جان تو بعد بھی سائیاں دے جوڑیاں صدقہ گلی گلی برانا سی ہو گیا انشاءاللہ اور سائیں دا فیض تاجدار چورہ شریف دا ہمیشہ جاری و ساری رہے گا میری زندگی دی ایک ہی تمنا کہ میرے سائیاں میں نو سکھایا بھی ہے آپ نے فرمایا سے بیٹا ممبر تے بہ کے کفر دے فتوے نہ بڑھے نبی پاک نے کسی امتی نو کافر نہ کیا او بھی کافر او بھی کافر او بھی مشرک او بدتی نہ فرما دے سر میں نو اے نہ کہ دسی کہ حضور آج میں دلیلہ دے نال فلاں بندے نو کافر قرار دے آیا فرمایا جی ہو سکے تو میں نو آکے اے دسی حضور آج میں فلاں کافر نو مسلمان قرار کافر نہ بناویں پتر ممبران تے بیٹھ کے نفرتاں دے کاروبار نہ کری محبتاں تقسیم کری اکثر میں نو سائیں لجپالا فرمانا بیٹا جتھے جا میں بولیاں مٹھیاں بولی بیلیاں مٹھے مٹھے بولی میں نو ایک دوست آ کے کہنے لگے میری امی کہندے بڑا میٹھا بولدا ہے تے آپ ہی کہنے لگے شاید کھاندا ہے نا ہستے بڑا میٹھا بولدا ہے مگر یہ میرے سائیں دا فیضان تاجدار چورہ شریف دا میرے کریمہ میں فرما بیٹا مٹھیاں بولیاں بولی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کو مائی کنگی دا تحفہ لے کے آئی آپ نے قبول نہ فرمایا مائی رون لگ گئی آپ نے فرمایا بی بی تو سوئی لے کے آ مائی سوئی دا تحفہ لے کے آئی آپ نے قبول فرما لیا عرض کیتی گئی حضور کنگی کیوں نہ قبول کیتی تے سوئی کیوں قبول فرمائی فرمایا کنگی وکھو وکھ کر دیئے سوئی جوڑ دیئے
سائیں فرماتے سن پتر فقیر دا کام ہوتا جوڑنا وقت نہیں کریدا ماشاءاللہ کھروڑے والے بھی آج میں دیکھ اللہ تعالیٰ انہاں قبول فرمائے میں اپنی الحمدللہ باغ بیخ کے کہ مالی جی میں خوش ہوندہ ہے میں بھی الحمدللہ خوش ہونا کہ بچے عالم دین بار لینے خطیب بار لینے اور سرکار دو عالم دے یہاں دن رات نہ تا پڑھ دن تسی سن دے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نویدہ جنہیں کثیر عطا فرمائے کیونکہ محفل دا عنوان نور کی بہار آج میرا دل کرتا نور دیاں گلنا کر لئیے ربیع الاول شریف دی چونکہ آمد دے 2-4 دن ویچ انشاءاللہ ربیع النور شریف دا چند چل رہے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد شریف دیا محافل بڑیرے ساتھ جامن کے لائٹاں دے نال جھنڈیاں دے نال جڑی پارٹی دا جھنڈا دیوار دے اوپر یا چھت تے لگا ہوئے پتہ لگ دا ہے پی ٹی آئی دا بندہ ہے اے پیپلز پارٹی دا بندہ ہے مسلم لیگ دا یا فلاں پارٹی دا بندہ ہے جدو ملاد شریف دا جھنڈا لگیا ہوئے تے دوروں پتہ لگ دا آپ کملی والے دے غلام لہذا چند چڑھ جاوے تے اپنے ویڑے آتے اپنی اچھتا دے حضور دے ملاد شریف دی خوشی میں جھنڈے لگا دیو پتہ لگے کہ حضور دی پارٹی دا بندہ ہے سرکار دے ملاد والا بندہ ہے حضور دی خوشی مناون والا بندہ ہے قرآن مجید فرقان حمیدی میں بڑی معروف آیت مبارکہ آیت نور پڑھنے دے شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ جب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آسان پنجابی دا ترجمہ ارشاد فرمایا تحقیق تو ہاڑی طرف اللہ دی طرف تو نور آ گیا اور کتاب مبین آ گئی مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں لفظ نور تو مراد حضور دی ذات ہے اور کتاب مبین تو مراد قرآن مجید ہے بعض علماء نے لکھیا کہ نور تو مراد بھی قرآن ہے کتاب تو مراد بھی قرآن ہے تو علماء اہل سنت نے جواب دیتا کہ اگر نور تو مراد بھی کتاب ہے تو کتاب تو مراد بھی کتاب ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نور تو مراد بھی کملی والا ہے تو کتاب تو مراد بھی کملی والا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کتاب میرے سامنے رکھ دیو تے اندھیرا کر دیو تے میں یا تسی کتاب تے نہیں نہ پڑھ سکتے کتاب ادو پڑھی جاوے گی جدو نور ہوئے گا اللہ نے صرف کتاب نہیں بھیجی نال کتاب نو پڑھن تے سمجھاون واسطے نور بھی بھیجا فرمایا صرف کتاب نو ہاتھ اچھ پکڑے تے نو قرآن دی سمجھ نہیں آوے گی نہ تین کو کتاب پڑھی جاوے گی جب تک محمد نور دی لوگ نہ پڑے گا اس آیت مبارکہ جب اپنے محبوب نو نور فرمایا ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین قرآن مجید کو ایک آیت ہی نہیں کہ جدے وچ اللہ نے اپنے محبوب نور دا ذکر فرمایا اور ایک ہی آیت نہیں کہ جدے اللہ نے اپنے محبوب آمد دا ذکر فرمایا دیکھیں نا اللہ نے کسی نبی دی باری فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ فرمایا اسی ہنو زمین تے اپنا خلیفہ بنان والے آدم علیہ السلام نے کسی نبی دی باری فرمایا انی جاعل للناس اماما اے ابراہیم اسی تو ہم لوگوں دا امام بنان والے کسی نبی دی باری فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض اے داود اسی تو ہم زمین تے اپنا خلیفہ بنان والے دیگر نبی دی باری آئی تے فرمایا تو ہم خلیفہ بنان والے امام بنان والے لوگوں دا خلیفہ زمین دا خلیفہ بنان والے جدو آئی نا کملی والے بھی باری اللہ نے یہ نہیں فرمایا بنان والے فرمایا سونے آسا تینوں نور بنا کے بھیجے نبی بنا کے بھیجے رسول بنا کے بھیجے اچھا ایک باری ہاتھ چاہ کے بلا سبحان اللہ بولو یار تو سا زور نہیں لگایا ہاتھ تے اٹھائے نے فیصلہ باد والے ہوئے تو آڑی شانت نہیں نہ سارے پاکستان جا ہو کے دینا پھرنا فیصلہ باد والے بڑا اچھا سبحان اللہ بول دینا اور رونگ نہیں مارنا میں جمعہ جا کے پڑھانا صبح سیال کوڑ میں اینا سبحان اللہ دا کرایا دے دو میرا سویر تک گزارا ہو جاوے یا اللہ جڑا یہ جنہ اچھا بولے اونی جلدی مدینے چلا دے جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئے تے درود پڑھدا سوندے تے درود والا خواب وچ آ جاتا جڑا اس تو اچھا بولے تیرا کی جاندا میں جاگ دے محفل کی سرکار دے دور دی زیارت کرتا ماشاءاللہ 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 ہمارا
صاحب نے کسی دن سن کے ویکھیا جی یہ بھی انج لگتا جی میں 80 سال ہی میں انہاں نوں سن کے خود کو لے کے پہ گیا کدے کدے فون کر کے پھر مینوں کہندے نے حضور میں اج سبق سنانا ہے تقریر پھر سناندے نے بڑی میٹھی ساری ماشاءاللہ ہن میں پڑھا قرآن بھائی قرآن اللہ نے کیڑی کیڑی آیت وچ اپنے یار دے نور دا ذکر فرمایا اللہ کریم نے رضا فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین دوسری آیت پاک اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بأفواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون تیسری آیت پاک اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح چوتھی آیت پاک فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا اللہ نے اپنے محبوب دے نور دا ذکر اے نہ سمجھے کہ ہر قرآن چ ایکو ہی آیت نور والی اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض فرمایا اللہ یہ نور زمین تے آسمان دا بھائی توجہ ہے میں قیمتی ہیرے پتہ نہیں کنیاں درجنہ کتابہ پڑھ کے تو آڑے واسطے چن کے لے کے آنا ضائع نہ کرے آجے میں ہمیشہ مثال دینا بارش برس بھی ہوئے تے بندہ پیالہ الٹا رکھ دے وے یہ بھرے گا تے جے پیالہ ویسے دا یہ بھر جائے گا نا تے رحمت وس دیئے پہ بارش تے پہ ہوں دیئے تتنزل علیہم الملائکہ بس دل دا پیالہ الٹا نہ رکھے آجے پھر سائیں بھر کے بھیجر گے انشاءاللہ اللہ نے قرآن سے فرمایا مثل نور ہی اللہ دے نور دی مثال یہ علماء نے نکتہ بیان فرمایا علماء فرماتے ہیں اللہ کے قرآن کے اندر لیس کمثلہ شیء اللہ فرماتا ہے رب ورگی شے کوئی نہیں مثال ہی کوئی نہیں مثل ہی کوئی نہیں اتنے رب فرماتا مثل نور ہی او دے نور دی مثال انجے او دے نور دی مثال ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ او دے ورگی تے مثال ہی کوئی نہیں علماء فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نور دے لیے محمد نور دی مثال عطا کی مثل نور ہی کمشکاۃ فیہا مصباح اور تیسری آیت پاک اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم جدو کافرہ میرے نبی نو قتل کرن دا پروگرام بنایا نا تے محاصرہ کیتا میرے نبی نے در اقدس دا تے اللہ نے فرمایا تسی کی چاہندے ہو کہ پھوکا مار کے رب دا نور بجھا دے جڑا نبی نو نور مندا بولے رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم کھا کے کہنا جڑا نبی نو نور نہ منے او دے چہرے تے نور آ نہیں جدا ظاہر تے باطن نورون علی نور چاہتا نہ ہو جاوے اونچا بولو سبحان اللہ اللہ فرما تسی کی ارادہ لے کے آئے ہو کہ اللہ دے نور نو پھوکا نہ بجا دے ہوگے اللہ فرما واللہ متم نور ہی فرمایا اللہ اپنا نور مکمل تے کامل کر کے رہے گا ولو کرہ الکافرون تاہیں کافروں نے میری گل مندی لگے پر اللہ فرماتا پھوکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا پھوکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا
جدی ماں نے اللہ بلڑ بابے دی لوری ٹپا لیا اونوں تے میری گل نہیں نہ سمجھ اونوں تے انہوں سمجھ آنی جدی ماں درود دیاں لوریاں ٹپا لیا میرا نبی نور پتہ کیویں نور ہے گرامی قدر حضرات اے نہیں کہ میرا نبی آپ ہی صرف نور ہے نہیں جڑا سنگ لگ جائے نا نہیں بولے کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف دے اندر دے مکے چک چودھری آیا جدا نام ہے طفیل بن عمر دوسی دوس قبیلے دا سردار ابو جہل دا پرانا یار سی ابو جہل نے دیکھیا کہ طفیل تجارت واسطے مکے آیا تے ابو جہل نے اپنی حویلی لے گیا تو کنا چ روئی دے کے نا تے کہنے لگا جتنے دن مکے رہے روئی نہ کنا چ نکالی انہیں روئی نکال کے پوچھا کیوں کہنے لگا ساڈے مکے چ ایک میرا بھتیجا لگدا برادری چ لگدا نام ہے محمد تے مٹھا بولدا بڑا ایسا مٹھا بول دے کہ گلاں گلاں چی پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا او دی گل سن کے لوگاں نے ماواں چھڑ دیتیاں باپ چھڑ دیتے اولاداں چھڑ دیتیاں بیویاں چھڑ دیتیاں دین چھڑ دیتے بت چھڑ دیتے ایک بار دی آواز سن لوے او ہی ہو کے رہ جاتا ہی تو چودھری بندہ ہے قبیلہ دوس دا سردار ہے پریا دا بندہ ہے بچ کے روی ہے بھی تو شاعر ہے شاعر لوگاں دا مزاج ذرا نازک ہی ہوتا ہے ذرا بچ کے روی محمد کرو جنہیں دن مکے روے کرنا چ روئی دے کے رکھیں تیرے کدھرے متھے محمد نہ لگ جاون کدھرے اودے متھے نہ لگ جاویں جے اودی آواز پے گی نہ تیرا کرنا وچ دل نہ ڈھونڈدا ہی ڈھونڈدا پھرے گا دل کتے گیا طفیل بن عمر دوسی کہندے قبیلہ دوس دا سردار سی کہندا میں ڈر گیا ہر ویلے کنا چ روئی رکھنی تے ڈر ڈر کے نہ گلیاں چ ویکھنا کدھرے محمد دے متھے نہ کدھرے محمد دے متھے نہ لگ جا نوجوان ایک دن طفیل بن عمر دوسی کعبے دے کولوں گزریا جنہوں سمجھ آئی بولے بابا بلے شاہ دے دربار نہیں پہلے کہ چکر لگائیے حضرت سخی سلطان بابو دے دربار پہ بڑا ہی مٹھا جا تاجڑی میں گل کی تھی نا چواں مصرے جی بابے نے ساری گل کر دیتی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ رات 2 بجے 1 بجے تقریر سنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور میں نے پتا میں فیصلہ آباد بیٹھا الحمدللہ سرکار دے دیوانے چ بیٹھا عارفان دے سلطان جدو کہنا اس عشق دی باتیں وچ تے آبی جا فرما دے نے عشق ماہی دے جہاں
کچھ منگا دے دیو گے سٹیج والے بہ جاؤ سارے سپیکر لیک دی بھی آواز نہیں میرے بتا رہی تسی بھی بیٹھو تھلے بھائی تھوڑی بات کچھ بس بیٹھ جاؤ نہیں بس ٹھیک ہے وہ توجہ ہے ہاتھ چوکے بولو گے میں نے پتہ لگ جائے سرکار دے دیوانے کی نہ خود سومے تھے نہ سومن دے بھائی عشق دی نشانی ہے نہ خود سومے تھے نہ سومن دے گئے اللہ فرماندہ سی نہ تم اللہ نہ میں نہیں سوندا جے منو ملنے تے تو بھی جاؤ بھائی رات نو محبوب مل دے نا محبوب رات میں مل دے نے شب معراج گواہ ہے محبوب رات میں مل دے نہ خود سومے تے نہ سومن دے ہاتھی ستیاں یاد جگاوے میں قربان اس عشق تو باہو جڑا بچھڑے یار ملاوے تو پھیل بھی نہ مردوسی کے اندر دل تا ہو گیا انہاں کھے دوڑ جا کنہ وچ روئی لئی پر کتھے اندر ہو کٹھے روئی نکال دے ایک باری پھر مٹھی جی آواز سنا اکھاں کھول تو چہرہ دکھا چہرہ دکھا نوجوان ہے طرف سے پہل بھی نہ مردوسی واپس آیا ادھر سرکار نماز پڑھ کے کعبے سے نکل کے حجرے پر جا رہے تو پہل پیچھے پیچھے جا رہے ہیں جب نبی کریم اگر داخل آن لگے تو پہل دی چیخ نکل گئی کہ رو کے کہن لگا سونے نالے نینا بطیر مارے نالے بیخ دئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ علیہ چورہ شریف علامہ حافظ محمد عمران آسی صاحب نالے نینا دا تیر مارے نالے بیخ دئی نہیں تڑپ جاؤ کے گل سن کے میرے نبی مڑ کے دیکھیا بھی نہیں ملاقات بھی پہلی کہ سرکار مڑیاں بغیر دیکھ کے فرماندے نے عمر بن تو خیر تے نہیں کہ میں یہاں سرکار پر میں پچھے پچھے آ جا نازم والا محبوب لے کے سرکار حجرے وچ کہنے لگا جی ڈریا تے بڑا تھا ابو جان بڑا ڈرا پر آج جدوں میں تہاڈے کول قرآن سنیا نا کہ میں نے ذرا بس ایک بار پھر سنایا جڑا کلام پہ پڑھ دے سو ایک بار پھر سنایا ابو جال جڑا بڑا بھی دشمن سی نا یہ تین یار سن رات نو نا لوک کے چھپ کے نبی پاک دے دیوار نہ لگنا تے قرآن سن دے ہوندے سن ایک نے دوجے نو ویکھ لیا دوجے تیجے نو ویکھ لیا انہیں کہا تینوں شرم نہیں ہوتی سارا دن مخالفت کرنا تے رات چھپ کے سننا انہیں کہا تو پھر کی کردا سن ایک دوجے لان تان کرنے لگے خبردار یہ کسی نے پتہ لگیا کل کسی نے نہیں ہونا خبردار کہ کل محمد دا قرآن سنن آئے اگلی رات آئی تے پھر چھپ کے تینوں سن رہے پھر ایک دوجے نو ویکھ لیا سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولیا پھر دیکھ لیا پھر ایک دو جلدان تان کہنے لگے چلو آج تے معافی ہے تے کل کوئی نہ آوے اگلی رات پھر دیوارہ نہ بڑی تیرے قرآن پڑھے تو صدقے جاؤ میرے آقا جدو قرآن پڑھ دے سرکار نے جدو ہن قرآن پڑھیا میں بھی پڑھا خیال بھی نہ مردوسی نو بٹھا لیا میرے کریم نے سامنے کہ میں اس بینڈے پہ گیا تے تقریب ایسے بھی ہو جانی ہے عرب دا ایک شاعر سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو پہلے اللہ دی توحید نو مندا سی انہیں جدو دیکھا میری قوم بت پرست انہیں جا کے او پہاڑ دی کغار چ ڈیرا لگایا تے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی لوگوں نے انہوں آکھیا تو اتنا بڑا شاعر ہے کچھ شاگرد پیدا کرو کہ افراد پیدا کر انہیں آکھیا کہ جنہیں شاگردی کرنی ہو شعر لکھ کے کاغذ تے لکھ کے اندر سٹ دیا کرو میں انہاں دی تصحیح کر کے کاغذ باہر سٹ دیا کراں گا بس اے میری شاگردی تے استادی ہے لوگوں نے روزانہ او دے بچیاں نے شعر لکھ کے نا شاگرداں نے تے غار دے اندر کاغذ سٹنا انہیں پڑھ کے اصلاح کر دینی شعر ٹھیک کر کے انہیں کاغذ باہر سٹ دینا جدو سورۃ الکوثر نازل ہوئی نا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر
ان آیات دے شاگرد نے اپنے والوں لکھے نا کہ استاد جی میں شعر لکھتے نے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یہ میں لکھے نے تے ذرا صحیح کر دیو انہیں لکھ کے اندر سٹیا انہیں ہن کاغذ جدوں باہر سٹیا نا اوتے پتہ کی لکھیا سی انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا قول البشر انہیں نیچے پتہ کہ لکھا تھی ما ھذا قول البشر اے بندے دا کلام ہے سمجھ آئیے بولے بلا بشر دا کلام ہے ہی نہیں اے دیکھی ما ھذا قول البشر اے بشر دا کلام ہی نہیں گرامی قدر حضرات جدو میرے نبی نے تو فعل نو فرمایا سناؤ ان قرآن آلہ والی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا حدیث پاک وچ پڑھیا کہ طفیل بن عمر دوسی جدو اپنے قبیلے چ گیا تو اس ویلے رات دا ویلا سی اے پہاڑ تو اتر گیا تے لوگ آتے جنت زمین تے اتر طفیل قریب آیا تو لوگوں نے پھر پتہ لگا اے تے طفیل دے متے چوں پہ نکلا نبی ہاتھ لا دے میرا نبی ہاتھ لا دے نجاشی دی قبر اماشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جب نجاشی دا جنازہ پڑھا ہے نا میرے نبی نے نجاشی وہ بادشاہ جنہیں حبشہ دے اندر بیٹھ کے میرے نبی دے غلامہ نہ پیار کیتا سی اماشا صدیقہ فرما دیا لوگاں نے دیکھا نجاشی دی قبر جو نور نکلدا سی اور جدا جنازہ کملی والا پڑھا دے وہ دی قبر وچوں نور نکلے نادے ماسی صاحب جڑی گل کر رہے سن میں تھوڑی جی ہور رنگ وچ کراں موتیاں والے بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا سراج منیرا سراج سورج نو کہہ منیر دا مطلب ہے جڑا آپ بھی منور ہوے چمکدا ہوے تے دوسرے نو بھی چمکاوے بھائی سورج چوتھے آسمان تے چمک رہے کتنے تھے یہ سورج پہلے آسمان تے نہیں چوتھے مگر جب سورج چمک رہے نا کہ
یہ جدو زمین وال کرنا چل دیا نے اج دی سائنس کہہ دی کہ تقریباً 8 منٹ وچ سورج دی پہلی کرن زمین تک پہنچ گئی. سورج دے طلوع تو بعد پہلی کرن 8 منٹ لگ دے زمین تک سورج دی روشنی نہ ہوئے. سورج دی روشنی جدو زمین تے پہنچ دی پھر اس زمین میں چانن دیندی ہے. پر سورج دی روشنی کی پہلی کرن جدو زمین تے چڑھ آندی ہے نا تو وہ پہلے اونچیاں جگہ روشن کر دی ہے، پھر ٹردی ٹردی نیویاں جگہ تے آندی ہے، پھر نیویاں جگہ روشن کر دی ہے، پہلے پہاڑاں دی چوٹیاں روشن ہوندی ہیں، پھر ٹردی کرن جدو زمین تے پھر نیویاں جگہ کے روشن کر دی ہے. جدو سورج آسمان دا چڑھدا ہے نا پہلے اونچیاں نو روشن کردا پھر نیویاں نو روشن کردا ہے. جدو مدینے دا چند چڑھیا نا انہیں بلال ورگے نیویاں نے چھڑ کے پہلے کعبے دی چھتاں تے چڑھایا، نیویاں تو اٹھا کے پہلے کعبے دیا چھتاں تے چڑھایا. وہ سراج منیر آئے نا انہیں پھر پہلے نیویاں نو اٹھا کے کعبے دیا چھتاں تے چڑھا کے روشن کیتا. اللہ نے رجا فرمایا میرے یار نور تے او سراج دنیا دا سورج چل رہا ہے، اور چلن تو پہلے ساری رات ستارے ٹمٹما کے کہندے نے اساں تے ہو جانا سورج آن والا جے، سورج آن والا جے. ساری رات ستارے لان کردے نے سورج آن والا ہے. سارے نبی ستارے بن کے چمکدے رہے تے اعلان کردے رہے محمد آن والا. اس سراج منیر کملی والا ہونے والا، کملی والا ہونے والا جی. یہ بھی نہ کوئی سمجھے کہ میرا نبی خود آیا تو پھر نور بنیا. گل سناوا میرا نبی کدوں دا نور جدو کون ہے دیوادی گئے نا شب معراج سدرۃ المنتہا تے پہنچے تو تانوں پتہ نا جبریل رک گیا. میرے آقا فرمایا میں نو تو نال لے کے آیا تے آپ رک گئے تے آخیا جی سونے ایک قدم بھی اٹھاواں تے پر جل جاندے. کادے نال تجلی نال. تجلی کیڑی؟ تیری تجلی. نہیں سمجھے آسان کرو. عرض کی تھی سونیا اتھے تک تیری بشریت دی معراج سی، ہون ہون لگی تیری نورانیت دی معراج شروع. تے جڑی تیری نورانیت دی تجلی ہو میں تے برداشت نہیں نہ کر سکتا. یہ تے میں قرآن دی دلیل دیواں. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام گئے نا جدو اللہ دی تجلی دیکھن کوہ طور تو دیکھ کے جدو آئے نا تو تجلی پتہ کتنی ایک سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ. سوئی دا نکا تو سا دیکھے نا جدے وچ سوئی دے وچ دھاگا پروندے نے اس سوئی دے نکے دے اگر کروڑ حصے کی کے جامن تو اونا وچ ایک حصہ سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ اللہ نے تجلی پہاڑ کو حدود تے رکھی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا. اللہ فرما پہاڑ جل گیا. موسیٰ علیہ السلام خودی نورانیت وچ خود رفتہ ہو گئے. میں یہ نہیں کہتا بے ہوش ہو جائے. نبی بے ہوش نہیں ہوتا. نبی بے ہوش نبی ہوش مند ہوتا ہے ہمیشہ. بس ایک مانگا خود نور کی تجلی وچ حضرت موسیٰ جب خود رفتہ ہو گئے نا کم ہو گئے تو تجلی وچ. ہن موسیٰ علیہ السلام جب گھر آئے نا تے موسیٰ علیہ السلام دے چہرے تے اینا نور اینا نور اینا نور جیڑا ویکھے نبی نہ ہو جائے. گل نو سمجھے جیڑا حضرت موسیٰ والا ویکھو نبی نہ ہو جائے. آپ گلیاں چ گزرتے گھر والا آ رہے جی نگاہ موسیٰ دے چہرے تے پوے اودی اکھاں دا نور چلا جائے وہ نبی نہ ہو جائے. اتنا حسن آپ جب اپنے گھر پہنچے تھے آپ کی بیوی صفورہ نو خبر مل گئی موسیٰ اللہ بے عشق کے آ رہے ہیں. جیڑا بے عشق دا سڑ جاندا ہے جیڑا بے عشق دا سڑ جاندا ہے. آپ جب گھر آئے بیگم صفورہ نے اپنی آنکھوں دے ہاتھ رکھ لے. اج کی دی لج پل میں نبی بھی نہیں ہونا تے میں تہاڈا حسن بھی ویکھنا ہے. اس بیگم صفورہ نے اپنی ایک
اللہ دی تجلی ویکھ کے آئے نا، مفسرین فرماندے نے حضرت موسیٰ کالی رات وچ، کیڑی کالی رات وچ کالے رنگ دی چیوٹی کالے پہاڑ تے ٹردی سی تے آپ انہوں 3 میل تو ویکھ لگے سی، کالی چیوٹی کالے پہاڑ تے کالی رات چلدی سی تے حضرت موسیٰ نو 30 میل تو ویکھ لیندے سن۔ یار جڑا کروڑواں حصہ سوئی دے نکے جتنا رب دی تجلی ویکھ کے آوے خودی اکھ تے اینا کم کرے تے جڑا شب معراج گودی رحمت دی وچ بیٹھ کے رج رج کے ویکھ کے آوے، محمد دی اکھ دے نور دے پھر کیا کہنے۔ اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ جبریل آکھیا سونیا تیری تجلی نہ سڑ جاواں کیونکہ ہن تیری نورانیت دی تجلیاں شروع ہون لگی۔ کون ہے دیوالی نے فرمایا جبریل پھر آگے نہیں جانا جی یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام چند قدم اٹھائے تو جبریل آواز دے کے عرض کی یا رسول اللہ اے ذرا گل سنیا جی۔ حضور مڑ کے فرمایا جی اچھا جی لگے جاؤ گے، ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے چلو ہن ہاتھ چوکے بولو میں کچھ نہیں کروں گا، ایک کوشش ہور کرو بلا سبحان اللہ کیا اجے مست نہ ہو، اجے تقریر شروع ہوئی ہے، اجے بڑا کچھ ہو گیا، اجے میں شروع ہو رہا بھائی، اجے تم اپنا رنجا راضی کر رہے ہیں۔ کہیں اندر راگ موڑ کے لگتا سی سب فجر پڑھا کے جانا، پر نہیں بھائی میں جان چھڑ دے ماں کا بندے پھر بھی مت لگنا ہوگا۔ چلو اچھا سبحان اللہ بڑھو ماں بڑھو واپس گا چلا۔ جبریل نے عرض کی تھی حضور لگے جاؤ گے، فرمایا لگا جاؤں گا۔ 2 ہی قدم اٹھائے جبریل پھر آواز حضور لگے جاؤ گے، فرمایا 2 ہی قدم اٹھائے جبریل پھر حضور لگے جاؤ گے، فرمایا لگا جاؤں گا۔ مڑ واپس آئے میرے آقا فرمایا کی پوچھنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا حضرت عباس نے ایک دن نبی پاک کو بیٹھے تے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اقدس جندر چاچا عباس نہ بڑے حیران بیٹھے میرے آقا علیہ السلام نے جو ہے کہ فرمایا چاچا جی خیر ہے اس کی تھی رسول اللہ ایک گھل پہ یاد آ رہی ہے وہ سوچ کے نا تو میں پریشان ہوں حضور فرمایا کہ عرض کی تھی رسول اللہ جو تسی اممہ حلیمہ دے گھر واسدے سونا ایک دن میرا دل کی تھا کہ محمد دا باپ کوئی نہیں ماں بھی کوئی نہیں تے میں چاچا لگنا تو میں جا کے اپنے بتیجے دا چہرہ دیکھ کے پتہ کر کے آواں میرا بتیجا کہ میں آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں جدوں گیا نا اماں حلیمہ دے گھر کہ میں دیکھا تسی جھولے چ پہ جھولا جھولدے سو تے کدے روندے سو کدے ہسدے سو سبحان اللہ تے روندے کیوں سو تے ہسدے کیوں سو آؤ میں پوچھنا چاہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا جان گل ایسی کہ اماں حلیمہ نے میرا ہاتھ ذرا بازو جڑا سی نا پوری دن زور نہ پد دیتا تے خون رک گیا تکلیف ہو رہی تے میں رو رہا سا روندیاں اچانک میری چان وال جھاتی تھی تے چان میرے نال کھیڈے پی گیا تے کیا لگا تو نہ رو تو تے روندے ہسانا ہے اس طرح ہاتھ بندہ سی جدو پنگڑا ادھر جاوے حضور فرماتے ہیں میری انگلی ادھر جاوے چن بھی ادھر جاوے جب پنگڑا ادھر جاوے
ادھر گگلی جاوے تے چند ادھر حضور فرماتے نے ادھر جاوے ہن چند میرے نال کھیڈ پی گیا جدوں درد ہوندا سی روندا سا چند کھڑاندا سی ہسدا سا اے ساڈے بچے دنیا دے بچے نا سی مٹی دے بنے تے ساڈے کھڑاونے پلاسٹک دے تے مٹی دے او نور دا بنیا نا رب کھڑونا بھی نور دا نور نور رب نے کھڑونے بھی نور دے عطا کیتے تے جدوں دل کردا کھیڈ لیندا جدوں دل کردا توڑ دے یہ نہ کھڑونا پیو دا یہ چاچا عباس نے گل سنی نا تے اس طرح ہاتھ مار کے تے ہس پے عربی لوگ جدو حیران ہوتے سن تے ہاتھ مارنا تعجب دا اظہار کرنا نبی پاک نے دیکھا چاچا جی بڑے خوش نے حضور نے فرمایا چاچا جی بڑے خوش ہوئے عرض کی یا رسول اللہ تساں گل بڑی تعجب والی سنائی نبی پاک نے فرمایا عیدوں بھی تعجب والی سناواں عرض کی جی سنیا سنا دیو حضور فرمان چاچا جی بڑے حیران ہوئے عرض کی سونیا گل ہی بڑی مدد دی حضور فرمان یہ تو بھی مدد سنو یہ تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولنی گئی یہ ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے میں شیر اس تو ذرا کام پہ پڑھنا میرا دل کر دے میں تانوں پڑھی دیاں گلاں زیادہ سنا جاواں ورنہ شیر پہ الحمدللہ میں جنی تانوں گنتی ہوندی انہیں کچھ نہیں بنا میرے آقا فرمایا اگلی سنا دے ماں جی حبیبہ جی میرے سونے محبوبہ چچے عباس دا پیار ہی بڑا سی حضور لگا بڑا پیار سی حضرت عباس دا کہہ لگے جی سونا وہ سناؤ نا آلینڈ والی لے فرمایا چچا جاؤنے تے چمدی تصویر دی گل حضور نے فرمایا چچا جی جدو اللہ نے محفوظ تے قلم دے نال لوگاں دیاں تقدیراں پہ لکھ جا سی یہ نہ سمجھے کہ دنیا تے آئے تے نبی نو پھر پتہ چلیا نہیں بلکہ میرے نبی نے فرمایا میں کہ اودوں دا میں جدوں تے عہد سی پیارا کل بنیا میرا نبی کوئی آج دا سناوا دے نوبتی گل ایک دن جبریل آ کے پوچھا جی میں بڑا کہ تسی بڑے ہو ہے جبریل بڑا عاشق میرے نبی دا دیوانہ بڑا ہے میں دیوال ٹوٹ پہ میں 3 جمعے پڑھائے نے صرف جبریل تھے یہ میں ٹوٹ پہ نا جبریل وال کے ایک کتنا بڑا ایسے کہ بس ایک کوئی جملے چند کرتے حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ جواہر البحار جو فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ نے انسانوں تے جنوں کے اپنی عبادت لیے پیدا کیتا ہے نا مگر انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نو رب نے پیدا ہی محمد کی خدمت لے کیتا وہ جبریل ہے جنہوں رب نے پیدا یہ بھی تخلیق دا مقصد خدمت مصطفیٰ ہے یہ وہ جبریل ہے حضرت علامہ معین الدین ملا کاشمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن جبرائیل تے میکائیل اکٹھے آئے حضور دی بارگاہ جبریل جو اعتمادے جو داخل ہوئے نا دوڑ کے جا کے جبریل کدے حضور نو ادھر چوم دے نے کدے ہم جبریل کی کرے جائے چمی جائے حضور پتہ کہ جبریل کی کر دیو تے جبریل میں اج منو نہ روکو جی
جبریل کدی ادھر چوم کدی ادھر سرکار نو چومے جا رہے نبی پاک نے ویکھ کے میکائیل نو فرمایا جبریل نو کی ہویا میکائیل عرض کیتی یا رسول اللہ اصل معاملہ ہے کہ 2-3 دن ہو گئے سن وہی نہیں سی آئی کہ جبریل تو چکے وہی لے کے آنا ہوگا جبریل اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ میں جلدی محمد دی بارگاہ چ بھیج میں اداس ہو گیا میں بھیج دیا جا سارے فرشتے پہ کہتے سن ایویں بھیجا جاوے کیوں بھیجا جاوے جب وہی نہیں لے کے جانی تو پھر کیوں جاجے تے جے تسی جا سکتے ہو تے اسی نہیں جا سکتے سانو زندگی چ اکو باری تے تسی بار بار ہوندے جاندے ہو تے جبریل کہندے سن مینوں بھیجیا جاوے جے مینوں بھیجیا جاوے میں اداس ہاں جے مینوں بھیجیا جاوے تے ہن اللہ نے اجازت دیتی ہے جبریل نو کہ تسی جاؤ تے جبریل ہن چمے جا رہے نالے سرکار نو تے نالے آکھی جا رہے کی کراں تیرے باج دے نبی ناظم صاحب کہہ رہے ہیں پڑھ دے سبحان اللہ بے لکھا بے لکھا یار کو چین آ جاتا گر جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار ہوتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر جبریل از کہتی جب میں بٹا کے تسی بڑے ہو ایک دن نبی پاک دے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا کہ تسی حضور دے چاچا ہوتے دیکھن چاہتے تسی حضور جڑے لگ دے تسی بڑے عمر چکی حضور بڑے نہیں یعنی کون پیدا پہلے ہویا سی یعنی کہ تسی بڑے ہو مگر لگ دے حضور دی عمر دے ہم عمر لگ دے جب طرح حضرت امیر حمزہ حضور دے چاچا نے مگر تقریباً فقہ علماء فرماد رسیلت نگار کے تقریباً 2.5 سال بڑے سن حضور دے بعد نے لکھا 1 سال بڑے سن این چاچا حضرت عباس نے کسی پوچھا تسی بڑے ہو کہ حضور بڑے نے حضرت عباس دا ہون جواب سنو تے تڑپ جاؤ گے آپ نے فرمایا پیدا میں ہی پہلا ہویا پر بڑا تے کملی والا ہی ہے نا بھی رکھ لیا تے جواب بھی دے دیا فرمایا پیدا میں پہلے ہویا پر بڑا تے کملی والا ہی ہے رب دی کائنات محمد نالوں تو بڑا کوئی نہیں آشنا کیتے صحابہ دی جبریل نے پوچھا کہ میں بڑا کہ تسی بڑے حضور فرمایا پہلے تسی تو سونا تسی کدوں دے ہو ہن جبریل عرض کیتی یا رسول اللہ جے میں دساں میں اتنے سالاں دا ماں تے میں جدوں بنیا ادوں تے سال ہی کوئی نہیں سی جے میں دساں میں انیاں صدیاں تے ادوں تے صدیاں بھی کوئی نہیں سن یا رسول اللہ جے میں دساں میں مہینے دا تے ادوں تے مہینے بھی کوئی نہیں سن تے مینوں نہیں پتہ میں کدوں دا پر مجھ اتنا یاد کملی والے دنیا جہان بنن تو پہلے او جڑے عرش تے پردے نے نا انہاں پردیاں تو جڑا چوتھا حجاب تے پردہ ہے اس پردے چ ایک ستارہ چمکدا سی تے او 70,000 سال دے بعد ایک بار چمکدا سی تے جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی تواڈے صدقے جی میں انہوں 72,000 باری ویکھیا ہے پڑھے لکھے نوجوانوں جڑے کامرس کے پڑھے ہوئے انہوں نے حساب کتاب سوکھا کر لوگے کیلوکلیٹ کر کے دیکھو 70,000 نو 72,000 نال جدو ضرب دئیے نا اس دن جبریل دی عمر 5 ارب تے 4 کروڑ سال بن گئی کتنی 5 ارب تے 4 کروڑ سال بن گئی جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ہونا میری عمر دا حساب آپ پہ لگا لو سید عالم نے فرمایا جبریل جو اس ستارہ وکھاواں تے پہچان جائے گا عرض کی تھی سونے دو باری بندہ ویکھیا ہوئے بولدا نہیں میں تا انہوں 72,000 باری ویکھے سونے پہلی نگاہ چی پہچان جاواں گا علامہ اسماعیل کی لکھ دینے میرے آقا نے اپنی پیشانی پہ امام آتایا جبریل بے گیا نہ رہ گیا وہ ستارہ میرے نبی دے ماتھے جب
بھی نور ہو کے بشر بن کے آ جائے وہ نور چ کیڑا فرق پہ چلے بشر کیوں بن کے آئے میں آسان کر کے سمجھا دے با میں آسان کرا ایک بیٹا علی بچائے یہ ابو دنیا تو وصال کر گئے اللہ انہوں درجات دی بلندی فرمائے مرن تو تقریباً اپنے فوت کی تو چند دن پہلے بچے کو میں نے دے دے پھر کہنے لگے آسی صاحبہ میرے پتر انہوں نے عالم دین بنا دیا جی 2-4 دن بعد وہ فوت ہو گئے نئے بچے نے لے کے مدرسے گیا ایک کری صاحب میرے بچے نے یہ بچہ ساڑھا قرآن پڑھا تسی آ جاؤ مدرسے چ داخل کراؤ قاری صاحب علی رضا حافظ ناظم صاحب علامہ صاحب اللہ فیر صاحب کو بچہ داخل کرایا امام مسجد صاحب کو بچہ قرآن پڑھا صبح گئی 2-4-5 دن بعد تھوڑا دل کی تب میں دیکھ کے آواں میرا بچہ کھی پڑھ گیا کہ جدو تسی مسجد چ داخل ہو قاری صاحب بچے نو کہہ بیٹا پڑھ الف زبر با اب بچہ پڑھے الف زبر با اب قاری صاحب پڑھ ہمن بیٹا پڑھ الف زیر با اب بچہ پڑھے الف زیر با اب قاری صاحب کہہ بیٹا پڑھ الف پیش با اب اب بچہ پڑھے اب انہوں کہتے ہیں ہجے کرنا تجوید دی زبان چھے ہجے پنجابی کہتے ہیں جوڑ توڑ کر کے پڑھنا میں بھی پڑھیا تسا بھی پڑھیا میں جدو بچے نو قرآن پڑھ دیں انج ویکھیا تے مینوں خیال آیا میں تے غلط جگہ داخل کرا بیٹھا کیوں میں تے سمجھیا سی بچہ قرآن پڑھے گا تے ایتھے تے قاری صاحب نو قرآن آوندا ہی نہیں یہ تے آپ بھی جوڑن والی پڑھ دے اس طرح ہوندا نہیں مثال دے کہ اور واضح کر دے وہاں کہ تسی دیکھو ایک گونگا بندہ تے ایک ٹھیک بندہ دو میں اشارے نہ گلہ کر دے ہوا گونگا بھی اشارے نہ گلہ کر رہا ہے جڑا ٹھیک ہے وہ بھی اشارے نہ دور بے کے بندہ آکھے دو میں گونگا ہی نہیں اس طرح ہوندہ چل میں اور آسان کر کے سمجھا دے گا وہ ساڑھے محلے بچہ تے انہوں ماں نے سویر ماریا تے بچہ ڈر کے ماں کو روندہ لاڈلا سی بیڑ دے نیچے جا کے چھپ گیا سارا دن بیڑ دے نیچے بچہ روندہ رہا ماں نے بتھیڑے ترلے کی تے وہ باہر نکل پر کی تھے شام نو باپ کم تو آیا انہیں پوچھے بیٹا کتنے ماں نے آکھا میں تھپڑ ماریا تے وہ بیڑ دے نیچے جا کے چھپ کے رو رہا تے انہوں ذرا باہر کر لے ہو باپ نیمہ ہو کے بیڑ دے نیچے گیا بچے نو نکال وہ بچہ روندہ بو عربے کے ہاتھ پیا تے کہندا تو انہوں ہی امی نے مارے انہوں ہی امی نے مارے انہیں آکھا بیٹا میں تینوں نکالن آیا میں نو امی نے نہیں مارے نوجوانا میں سمجھانا یہ چاہ رہے بچے نو جوڑا دی لوڑ ہے استاد نو جوڑا دی لوڑ کوئی استاد جوڑا بچے واسطے پیا کر دائے گوگے نو دے اشاریاں دی لوڑ ہے پر جڑا ٹھیک ہوئے نو اشاریاں دی لوڑ نہیں او دے گوگے واسطے اشارے کر دیں بچے نو تے ماں نے مارے پر باپ نو مارے نہیں باپ بچے نو لینا پڑ دے نیچے گیا ہے پتا چلے نبی نو کھاندا پیدا ٹردا ویکھ کے اپنے ورگا بچر نہ سمجھی نبی نو کھان پین ٹرن دی لوڑ کوئی نہیں نبی تیرے میرے واسطے کھاندے پیندے نے تے نبی کھاوے ہی نہ سانو کیویں پتا چلے گا حرام کی ہے حلال کی پھر بولے جو سبحان اللہ پتا چلے کہ نبی نو بشر ساڑھے واسطے بنا کے بھیجا بشر نو سمجھاما لے بشر ہونا ضروری سی ورنہ ساڑھے تک تبلیغ ٹھیک طرح پہنچ نہ سکتی نبی نو بشر بن کے ہوں دی لوڑ نہیں بشر بن کے نبی دا ہونا ساڑھے واسطے اس واسطے اللہ نے بشر بنا کے بھیجیا فرما سونے تو کہہ میں تو آڈے بڑھ گئے بشرہ کیوں کہہ گئے میں تو میری سمجھ نہیں آتی میرا نبی دیں گے دا بشر کے صورت نہیں آتا اندھیرا ہو گیا کئی دور دنیا کو اندھیرا محمد چانا نے ہاتھ کھڑا کر
اسٹیج والے کا دھیان رکھو بھائی سارے تے چودھری بندے بیٹھے ہن ہاتھ نیواں نہ بھائی کوئی کرے جیڑا کھاندا نا سرکار دا اور رونق نہ مارے اکھیاں کر لو بد تے ہاتھ کر لو بلند کہ اپنے اندر انج سمجھو جویں گنبد خضرات نور تے چانن آ رہا ہے اور میرے نال مل کے بڑے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا کہ دور دنیا تو اندھیرا کہ دور دنیا ہو گیا آ گیا سونا سویرا اونج بادل آ گیا سونا سویرا بھائی محبوب عالم جے کوئی سویرے پوچھے انی لٹی کیا کرائی لوگ کیا بلائے آکھیا جے آ گیا سونا سویرا یا اللہ جڑا اونچا بولے ایک باری تے مدینے ضرور جاوے اونچا بولے آدھے آ گیا سونا سویرا یا اللہ جڑا اونچا بولے آدھے رات سوئے رات کملی والا خواب چے آدھے صبح کی در جاوے کہندا جاوے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا مچھلیاں ایک دوجے نوں مبارکاں دیندیاں سن پوچھدیاں نے کادیاں مبارکاں تے کہندیاں سن آ گیا اپنی آوازاں قربان کر دیو آ گیا کملی والے آ ساڈے کول سودا ابو بکر ورگا نہیں ساڈے کول عدل عمر ورگا نہیں سنیا ساڈے کول حیا سبحان ورگی نہیں ساڈے کول سجان علی والی نہیں ساڈا عشق بھی بلال ورگا نہیں ساڈی عزیز بھی اویس والی نہیں اجے کدے ایک واری آ جائے تیرا جاندا کچھ نہیں ساڈا کم بن جاندا اسی تے کنے آیا گیا سونا
سجایا بارہ ربیع الاول فرشی فرش سجا دینے خوشیاں اوتھے بھی اودے جان دیاں خوشیاں ایتھے بھی اودے آن دیاں آ گیا سونا سویرا تیرے نور دی صدقے آ گیا سونا سویرا اے آ گیا سونا سویرا بس اپنے سینے چ مصطفیٰ دے نور دا چانن رکھو روز سرور عالم تے رات نو سون لگے درود پڑھ کے سو رکھو باوضو آرام کریا کرو باوضو سویا کرو اکھیا کرو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے راتی سونا خواب جاوے تے کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے لازمی سرور کائنات رات میں درود پڑھیا کرو اللہ حضور دے نور دا حصہ نصیب فرمائے ظاہر و باطن چا سرکار دا نور دا اسرنگی سنا دو جی قید یوسف جی تے قید آفت ایک بار شیر جی میں ایک منٹ اچھا بھی فرمائش ہے اتنی زیادہ میں نے سچی دوستو میں کوئی قصر چھٹی ہے میں بھی نسانہ ایج نہ کریا کرو اے بچے نے بھائی سرنگی شنگی ہر چیز میں ہی سنائی ہے پھر صحیح اے بچے نے آکھیا جی سمندری تو آئے نے کہتے نے شیر سنا دیو قید یوسف دی قید عابد دی اس وچ فرق ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا میرے نام بھائی سارے دے ادھار میں کر چلے اگلی باری آئے تو اتار